اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج بروز منگل 18 ربیع الاول 22 اکتوبر 2024 کی خبروں کے ساتھ خواجہ آصف، احسن اقبال، اعظم تارڑ، شائستہ پرویز، اشرف نوید، قمر، فاروق نائک، رعانہ انصار، بیرسٹر گوہر حامد، رضا علی ظفر، کامران مرتضیٰ کمیٹی میں نامزد نے چیف جسٹس کا فیصلہ۔ آج 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی قائم، شام 4 بجے اجلاس طلب۔ جسٹس فائز عیسیٰ 3 سینئر ترین ججز کے نام بھیجیں گے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے محالاتی سازشوں کا دور ختم، میثاق جمہوریت کا ادھورا خواب پورا، منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ شہباز شریف۔ آئینی ترمیم بل 2024 ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا۔ چیف جسٹس پاکستان آرٹیکل 175A کی ذیلی شق 3 کے تحت 3 سینئر ججز کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائیں گے۔ پارلیمانی کمیٹی 3 ججز میں سے 1 جج کا تقرر کرے گی۔ یہ اتنی مطلب ہے کہ زبردست جو ہے وہ ہے اپنا جو ہے ترمیم ہے اس میں ہوئی آئین میں 26ویں ترمیم، ایسی اس کی ضرورت تھی پاکستان میں کہ آپ دیکھیں نا جی، اب مطلب ہے کہ یہ جو چند ارشاد ٹٹی جیسے جو ہیں بدبودار یوتھیے اور تجزیہ کار مطلب اس کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں جن کو مطلب ان سے پوچھو کہ اس سے لے لو شروع، افتخار چودھری سے شروع ہو جاؤ، بلکہ اس سے بھی پہلے پاکستان سے شروع ہو جاؤ، اور جنہوں نے اس کو دیا تھا اختیار پرویز مشرف کو، اس سے شروع ہو جاؤ، پھر آ جاؤ افتخار چودھری پہ، چلو یہ تو کل کی بات ہے، پھر اس کے بعد آ جاؤ اس کے ثاقب ناصور پہ آ جاؤ، پھر عطا بندیال پہ آ جاؤ، مطلب یہ کہ پھر اس پہ آ جاؤ، یہ جو شاہ ہے جو اپنا یہ جو اب چیف جسٹس بننے کا جو امیدوار ہے، اس پہ آ جاؤ، 8 ججوں پہ آ جاؤ جنہوں نے اس کے پیسے پہ، عمران نیازی کے پیسے پہ، جنہوں نے اس لنگڑے کے پیسے پہ، اس بغیرت کے جو ہے اس کو جو مطلب ہے کہ اسرائیل جو اس کو فنڈنگ کرتا ہے، اس پیسے سے ان 8 ججوں نے یورپ اور امریکہ کا سیر سپاٹا کیا، اربوں روپیہ خرچ کیا، اور اس کے فیصلے میں انہوں نے مخصوص سیٹوں کے فیصلے میں آئین ری رائٹ کیا، جبکہ 2 ججوں نے لکھا کہ اس فیصلے پہ مطلب ہے کہ جو فیصلہ آئین قانون کے مطابق نہیں، اسے کسی کو ماننے کوئی نہ مانے، اسے کوئی ریاست کا کوئی ادارہ اس پہ عمل نہ کرے۔ تو مطلب یہ کہ ایسے یہ بدبودار یہ جو تھے جج جو تھے، انہوں نے پاکستان کی حکومتوں کو اور عدلیہ کو یرغمال بنائے رکھا۔ ان کے دور میں، ان لوگوں کے دور میں، ان مطلب ہے کہ بدبودار ججوں کے دور میں، یہ جو سہولت کار جج تھے اس کے، انہوں نے ایسے ایسے شگوفے فیصلے کیے۔ وہ 8 جج جو 6 جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جنہوں نے کہا بھائی یہ جو کل مطلب ہے کہ کل یہ اگر کسی کو قتل بھی کر دے یہ لنگڑا جو ہے تو پھر بھی اس کی ضمانت ہے، جو کل ابھی مطلب ہے کہ دیکھی نہیں کسی نے کیا ہوگا، اس پہ بھی ضمانت دی اس کو، کیا کچھ انہوں نے اس کے لیے سہولت کاری کے لیے نہیں کیا۔ مطلب ہے کہ یہ ایسے بدماش جج پاکستان کو ملے ہوئے تھے، اور یہ ایسے مطلب کہ بدبخت جج تھے یہ والے راشی اور مرشی جج سارے، جن کے دور میں پاکستان کی عدلیہ کا بیڑا غرق ہوا، عدلیہ جو ہے کرپشن میں پولیس سے بھی آگے گئی اور دنیا کے 143-44ویں نمبر پر آئی۔ ان ججوں کی فیور کرنا، ارشاد ٹٹی جیسے جو ہے بدبودار یوتھی تجزیہ کار، یہ سارے ان کے اوپر لعنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ یہ کہتے ہیں وہ آزاد جج تھے، وہ آزاد جج تھے، وہ سہولت کار جج تھے۔ کس جگہ انہوں نے مطلب ہے کہ اس کی وہ بندیال کو دیکھ لو، اس کی ساسو ماں، اس کی بیٹیاں اور دوسرے دیکھ لو، سب جو ہے وہ اپنے عاشق کے اس کے گرویدہ تھیں، بس اب اس کا فیصلہ دو جی۔ بڑھیاں عورتیں بھی اس لنگڑے نیازی کے عشق میں مبتلا، اس کی ساس بھی لنگڑے، اس کی بیوی بھی لنگڑے نیازی کے عشق میں مبتلا، اس کی بیٹی بھی، بیٹی سے لے کے نانی تک جو ہے وہ اس لنگڑے کی عشق میں مبتلا۔
اور پتہ نہیں اس ٹوٹے چھتر والا جو ہے یہ خصے والا جو ٹوٹا چھتر خصہ جو پہنتے ہیں نا پنجاب میں، اس کی طرح اس کا منہ ہے، یہ میک اپ نہ کرے تو ایسی اس کی بےہودہ شکل ہے، مکروہ شکل ہے اس کی، یہ لنگڑے نیازی کی۔ اور لنگڑا مطلب ہے کہ یہ اس کی دیوانیاں، واہ، اور فیصلے ہو رہے ہیں اس کے حق میں، اور مطلب ہے کہ اسے ویلکم کیا جا رہا ہے اور اس کو گاڑیاں دی جا رہی ہیں۔ وہ جو بندیال، میں کہتا ہوں ان کو سب کو کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے، یہ کھوسا موسا جتنے بھی گزرے ہیں جو، اور انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کی ترقی کو اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا جتنا یہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ نے پہنچایا۔ اس میں بیٹھے ہوئے یہ مطلب ہے کہ گھٹیا قسم کے وکیل جو جج بن کے آگے سپریم کورٹ تک آئے، جو پہلے ٹوپٹی کرتے، جو پیسے کے رسیا، مطلب ہے کہ یہ جج تھے اس ملک میں، اور یہ ارشاد ٹٹی جیسے تجزیہ کار۔ شرم نہیں آتی ان کو، کتوں کو شرم نہیں آتی، بغیرتوں کو، کہ انہوں نے پاکستان کی کتنی حکومتیں ختم کی، کتنا نقصان پہنچایا پاکستان کو، کیا کیا انہوں نے۔ اب یہ مطلب ہے کہ پورا پاکستان جو ہے اس ترمیم کے ساتھ ہے۔ یہ وکیل جو ہیں، یہ وہ جو شرابہ ہے حامد خان، مطلب ہے کہ گھٹیا وکیل اور گھٹیا انسان، اور بالکل مطلب ہے کہ کیا کہ بدبودار یوتھیا، وہ شرابیں پی ہوئی ہیں اور روڈوں پہ کھڑا ہے، اور اس کی عمر دیکھو یار ان لوگوں کی، اور شراب پی کے اس کو انٹرویو دے رہا ہے ان کو صحافیوں کو ادھر کھڑا ہو کے۔ جب اسے بتایا کہ بھائی وہ پولیس والی گاڑی بھی آ رہی ہے تو منہ سے بکے نہیں کر رہے ہیں بدبو کے، یار یہ لوگ ہیں، یہ انسان کے بچے ہیں، یہ بڑے بڑے جو بنے جو بنا پھرتا ہے جج، اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، وکیل ہے بہت بڑا، یہ بدبودار وکیل جو ہے، مطلب ہے کہ یہ اب تحریک چلائے گا، اور تمہاری تحریک کسی کام نہیں آئے گی، یہ بات لکھ لو۔ تم کیا، تمہارا باپ بھی تحریک نہیں چلا سکتا، عوام اس تحریک کے خلاف ہے، عوام اس جو ہے یہ اس مطلب ہے کہ ترمیم کے حق میں ہے، عوام یہ ججوں کو نہیں چاہتی بالکل، عوام ان کے خلاف ہے ججوں کے۔ آپ تحریک چلا کے دیکھ لو، چلاؤ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تم تحریک چلا کے دکھاؤ ذرا تحریک، تمہاری تحریک وڑ نہ گئی تے ویچی، جویں وہ گنڈا اور لنگڑا نہیں آتی، جویں وڑیا پیا نا جی تہاڈی تحریک بھی وڑ جانی ہے۔ صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف ایک پیج پر ہیں، شہباز شریف، عوام بھی ایک پیج پر ہے آپ کے ساتھ۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز عمران کو دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتے تھے، خواجہ آصف، آئینی ترامیم، سیاسی مال کھایا ہوا ہے انہوں نے، مال ابھی اربوں روپے کا وزٹ کر کے ہیں یورپ اور امریکہ کا، اور وہ اینکوں والا جو اینکوں والا جن، وہ اثر من اللہ، مطلب ہے کہ وہ بھی جا کے سیر کر کے آیا امریکہ کی یوتھیوں کے پیسوں پر، امریکہ کے فنڈنگ پر اور یوتھیوں کے پیسے پر۔ یہ ایسے بدبودار جج ہیں یہ والے، اللہ نے ان کو اوقات میں لے آیا ہے، اللہ نے ان کو رسوا کر دیا، ججوں کو، حکومت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی۔ اور یہ جتنے بھی بدبودار جو بیٹھے ہیں آگے ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھتے ہیں جو رات کو، ان کے منہ کے اوپر بھی کالک لپی گئی اور لپی جائے گی کالک ان کے منہ کے اوپر بھی، اللہ ان کو رسوا کرے۔ یہ جو پاکستان کے خلاف اور مطلب ہے کہ پیسے سے جو تجزیہ کرتے ہیں اور مال بناتے ہیں۔ آئینی ترامیم سیاسی استحکام کو یقینی بنائے گی، یہ معاشی استحکام کے لیے ضروری ہیں۔ آئندہ چیف جسٹس کے نام کا فیصلہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ وزیر اعظم کی دی نیوز سے گفتگو، اللہ جانتا ہے کہ یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بہترین فیصلہ۔ ان بغیرتوں سے جان چھوٹی، ان بغیرت ججوں سے۔ 8 آدمی ایوان کے خلاف گینگ اپ ہوئے، عدلیہ کو دھویا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ ہے یہ فیصلے سناتے ہیں اور رشتہ دار کہتے ہیں اکتوبر میں ساڈا لیڈر آیا ہے۔ وزیر دفاع کا اسمبلی میں خطاب۔ عالمی سطح پر ججوں کی تقرری میں موجودہ حکومتوں اور پارلیمنٹ کا اثر۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کی تقرری دنیا بھر کے مختلف نظاموں میں مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا نون لیگی رکن کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو ایک اور خط۔ عادل بازائی 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹنگ کے وقت ایوان سے غیر حاضر تھے۔ اڈیالہ جیل قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں تاحکم ثانی توسیع۔ ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق سیاسی قیدیوں سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا۔ غداری کرنے والوں کو اسمبلی پارٹی سے فارغ کریں گے سلیمان اکرم۔ راجہ حکومت کے ساتھ واردات ہوئی ترامیم کے خلاف سڑکوں پر نکلیں گے۔
اور تمہاری اوقات ہے سڑکوں پر نکلنے کی، نکلو، تمہیں اتنے جوتے پڑیں گے، ابھی جوتے کھا کھا کے مطلب ہے کہ تمہارا راضی نہیں ہوا، نکلو، عوام تم پر تھوکتی ہے، عوام تمہاری حیثیت پہچان گئی ہے۔ اور وہ اس قادیانی کی وہ جو بیٹھا ہوا ہے ادھر اڈیالہ جیل میں، اس کو بھی عوام پہچان گیا ہے جھوٹے کو، وہ بھی مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں مشرقہ عورت سے شادی کی اس نے، وہ بھی مشرق ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری، پی ٹی آئی نے اچانک یو ٹرن کیوں لیا؟ عین بل کی منظوری کے دن پی ٹی آئی کی سیاسی کلا بازی نے حیران کر دیا، سیاسی کمیٹی نے بائیکاٹ کا جواز بتایا۔ پی ٹی آئی کی قیادت کا خیال تھا فضل الرحمان کسی صورت بھی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے اور ترمیمی بل منظور نہیں ہو سکے گا۔ جب پتہ چلا مسودے پر اتفاق ہو گیا ہے تو حسب روایت یو ٹرن لے لیا۔ بانی چیئرمین عمران سے مشاورت کے لیے ملاقات کا مطالبہ کیوں کیا گیا؟ پی ٹی آئی اقتدار میں آ کر متنازع غیر آئینی ترامیم کا خاتمہ کرے گی۔ بریسٹر صاحب واہ، پی ٹی آئی اب اللہ کے فضل و کرم سے قبر میں جائے گی۔ اب یہ اس نے سیاسی قبر میں اس کو اتار دیا گیا ہے، اس کا ختم، اس کا کریا کرم ہو گیا، اس کا اقتدار میں آئے گی۔ یہ تمہارا جو وہ لنگڑا ہے نا، لنگڑا نیازی، وہ کونسلر بھی نہیں بن سکے گا، لگا لو شرط، اسے بلا لو کونسلر بنا کے بتانا ذرا۔ ترمیم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے، اللہ رب العزت کی پکڑ میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لنگڑے نیازی کو، مشرق کو، اس بے دین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے۔ ساری دنیا مل بھی جائے تو اسے رسوائی سے نہیں بچا سکتی، یہ ذلیل ہوگا اور قبر تک ذلیل ہو کے جائے گا یہ انشاءاللہ۔ یہ ایسا ذلیل ہوگا، اس نے ایسا عوام کو بیوقوف بنایا اور ایسی اس نے مطلب ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، عوام کو بیوقوف بنایا، جھوٹے وعدے کیے، جھوٹے دعوے کیے اور اسلامک ٹچ دیا، اور لوگوں کو مطلب ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان بنانے کے لیے اپنی تقریر میں اسلامی ٹچ دیتا رہا۔ اس کے دل میں کوئی اسلام نہیں ہے۔ یہ پکا جو ہے نا قادیانی ہے، پکا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ پکا قادیانی ہے۔ ترامیم کا طریقہ کار ترامیم کا طریقہ خود چیخ کر بتا رہا ہے۔ آئین کے پیٹ میں چھرا گونپ دیا گیا، چھرا نہیں، آئین جو ہے مکمل ہو گیا۔ ان بغیرت ججوں کے یہ جو 8 بغیرت جج تھے جو اس چودھری سے افتخار چودھری سے شروع ہو کے اور آگے بندیال حرامی تک آ کے یہ جج جو ہیں، ایک بندہ جو ہے یہ اس میں مطلب کرپٹ آدمی اور دین فروش اور ایمان فروش اور انصاف فروش تھا۔ انہوں نے سب سے زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچایا، ان بغیرت ججوں نے۔ ان کو بھی کٹارے میں لانا چاہیے، کوئی ایسی ترمیم آئے کہ یہ جو جج جنہوں نے مطلب ہے کہ آئین کو ری رائٹ کیا اور جو پیسے کمائے اس میں، ان سب ججوں کو جو ہے آنا چاہیے عدالت میں، اور سب ججوں کو جو ہے ایک ایس ایچ او کے حوالے کرنا چاہیے 10 دن کے لیے ان کا ریمانڈ لے کے، تاکہ ان کے پیٹوں میں سے وہ سب کچھ نکالے اور یہ بتائیں کہ امریکہ اور یورپ کا دورہ تم نے کس کے پیسوں سے کیا، یہ وہ بھی بتائیں گے۔ لگتا ہے سوال سپریم کورٹ میں روز اٹھے گا، کیس عام بینچ سنے یا آئینی بینچ؟ جسٹس منصور سب سے بڑا بغیرت جج جسٹس منصور ہے۔ سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے، یہ ان کا مطلب ایک تسلسل ہے، ثاقب نثار کا اور ان کا ایک تسلسل یہ جسٹس منصور ہے۔ اس نے کہنے کو شاہ ہے، یہ کرنے کو کام دیکھو، اس کے جو ہیں وہ مطلب ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی جو ہے ترقی کے خلاف۔ 26ویں ترمیم کا علم نہیں، نہ بتائیں کیا سن سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ چیف جسٹس ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو ہمارے خلاف متعصب ہو۔ حامد خان کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے مکالمہ۔ بغیرت حامد خان بغیرت وکیل، شرابہ مطلب ہے کہ یہ اب کہتا ہے میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تیری اوقات ہے اور تو باہر نکل تو صحیح، تجھے اتنے جوتے پڑیں گے، تجھے بغیرت اتنے جوتے پڑیں گے حامد خان کے، تیری نسل یاد رکھے گی۔ عوام تم پر تھوکتی ہے۔ یہ چند جو ہیں یہ ٹکے کے جو وکیل ہیں، جو مطلب ہے کہ پیسے کے پجاری اور
کٹوتی کرتے ہیں جو ججوں کی، یا وہ تیرے گروپ کے ساتھ کوئی 15-20 نکل آئیں تو نکل آئیں، لیکن اتنے چھتر پڑیں گے تمہیں کہ تمہاری جو ہے نا عاقبت خراب ہو جائے گی۔ حامد خان نکلو باہر، بندے دا پتر بن، جوان بن، نکلنا ہی باہر۔ تو نے پارلیمنٹ کو توڑنا ہے، تو نے پارلیمنٹ کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ وہ تیرے لنگڑے کی کیا اوقات ہے؟ نکل باہر۔ پنجاب میں جہیز ولیمہ 1 لاکھ سلامی حکومت کے ذمے، دھی رانی پروگرام لانچ، اپنی چھت پروگرام کے مکانوں کی تعمیر بھی شروع۔ وزیر اعلیٰ مریم، 26ویں آئینی ترمیم، شرارتی کرداروں کے خلاف حفاظتی دیوار، اب کوئی ڈیم فول آئین پارلیمنٹ پر اداروں پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ نظریہ سہولت ضرورت ختم، آئین کے پاسداری جج آئین عدلیہ پر لگے داغ دھل سکیں گے۔ سیاسی قیادت کو سلام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کس نے کیا کھویا کیا پایا؟ پارلیمنٹ کی جیت، اپنا وہ اختیار اور وقار دوبارہ حاصل کر لیا ہے جو 19ویں ترمیم کے تحت کھو دیا تھا۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کے باوجود ترمیم کی مخالفت ناقابل فہم ہے۔ فضل الرحمان کو قائل کرنے میں بلاول کی کامیاب شٹل ڈپلومیسی، جے یو آئی کی اہمیت اسٹریٹجک بن گئی۔ شہباز شریف نے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لچک کا مظاہرہ کیا، کئی تبدیلیوں کو تسلیم کیا۔ بلاول کو سلوٹ ہے، بلاول نے بہت زبردست کام کیا۔ اللہ جانتا ہے بلاول کر مذاکرات بلاول رہا تھا تو مطلب ہے کہ بی پی ہمارا یہاں ہی ہو رہا تھا کہ یار اتنی مطلب ہے کہ برداشت، کمال برداشت ہے بلاول کے اندر۔ چیف جسٹس کی تقرری کا اختیار حکومت کے پاس، عدلیہ کی آزادی پر اثر پڑے گا۔ ماہرین، مسودہ تبدیل کروانے پر مولانا کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ حامد میر، اشتر اوصاف اور بیرسٹر صلاح الدین، سودی نظام سے متعلق کاغذی کارروائی کرنا اچھا، اس پر عمل ممکن ہے بھی اور نہیں بھی۔ شہزاد اقبال کا تجزیہ۔ آئینی ترمیم کی منظوری عوام کی کامیابی۔ محسن نقوی، اسرائیل کا ایرانی جاسوس نیٹ ورک پکڑنے کا دعویٰ، 7 اسرائیلی گرفتار۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اخبار نامہ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔